Welcome to my YouTube channel. میں مکمل کر رہا ہوں اس عبادت کو. یہ کون ہے؟ اس کی عظمتوں کو پہچانیے، اس کی رفتوں کو پہچانیے. یہ کائنات کے ہر عبادت گزار کی زینت ہے. یہ کائنات کے ہر سجدہ ریز نظر آنے والی مخلوق کے لیے سید ہے، سردار ہے. اور جو سید ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مقدم رہا کرتا ہے. وہ ہمیشہ مؤخر نہیں ہوتا ہے، وہ مقدم ہوتا ہے. میرا مولا سید الساجدین ہے. میرا آقا، میرا مولا سید الساجدین، میرا آقا امام زین العابدین، یہ آدم آل محمد، یہ حامل انجیل اہل بیت، یہ صاحب زبور آل محمد ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کے قرینے اور سلیقے سمجھا رہے ہیں. میرے مولا نے سننا میرے بچوں، کیا سادہ سا جملہ لیکن کتنا قوی جملہ ہے، کتنا اہم جملہ ہے. اور یہی شان معصوم ہے، یہی شان ولایت ہے کہ انہیں ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے 40 منٹ یا 50 منٹ کی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک جملہ ہوتا ہے اور زندگی کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے. ایک جملہ ہوتا ہے اپنے اندر معانی اور مطالب کا بحر بے قرار رکھتا ہے. میرے مولا نے کہا دیکھیں کتنا سمپل جملہ ہے، بٹ اتنی سمپلسٹی کے ساتھ میرے مولا نے، میرے آقا نے، فرزند رسول نے، فرزند زہرا نے کتنا بڑا پیغام دیا. میرا مولا فرماتا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتا ہے. This is what ہماری observation ہے نا، کہ خدا نہ کرے تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، you have been diagnosed as having diabetes، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ پری ڈائبٹک ہیں یا ڈائبٹک ہیں، آپ کو میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، آپ کو میٹھے کی طرف نہیں جانا ہے، آپ میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں. اگر خدا نہ کرے بلڈ پریشر بڑھا، کوئی کارڈک ایشو ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو پوری دوائیں بھی دی، تفصیل بھی دی، بتائی، احتیاط بھی بتلایا کہ آپ کو نمک کم استعمال کرنا ہے، آپ کو آئلی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے، آپ کو اسٹریس نہیں لینا ہے، آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، آپ کو اسموکنگ کو ایبنڈن کرنا ہے. ایک آپ نے جو کچھ بتلایا، آپ نے ریلیجیسلی اس پہ عمل کیا. اگر کچھ گیسٹرک اپسیٹ ہے، تیزابیت ہے، آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ فرائی چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ نمک مرچ سے پرہیز کریں گے، بہت زیادہ چٹپٹی غذائیں نہیں کھائیں گے. اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. کس پر؟ جو جسمانی طبیب ہمیں بتاتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جو روحانی طبیب ہمیں بتا کے گئے، جو روحانی طبیب، جو بارگاہ حکمت کے معالجین ہمیں بتا کر گئے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. میرے مولا کا جملہ کتنا بڑا جملہ. میرا آقا کہتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری کے خوف سے غذا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن عذاب کے خوف سے گناہ کو نہیں چھوڑا کرتا. عذاب کے خوف سے گناہ کو نہیں چھوڑتا. آقا فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت ختم ہونے والی ہے، عذاب کی عذاب ہمیشہ باقی رہے گا. تو سوچئے. اور پھر آقا کا یہ بھی جملہ ہے کہ گناہ کے چھوٹے یا بڑے ہونے پر نظر نہیں رکھنا. چھوٹی سی بات، یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے، یہ سن چھوٹا سا ہے، یہ مکروہات میں شامل ہے. مولا کہتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹے یا بڑے ہونے پر غور نہیں کرنا، بلکہ غور کیا کرنا؟ غور یہ کرنا کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی عظمت کیا ہے، اس رب درود. بس 2-4 جملے تھا کہ ہم امام کی کچھ معرفت کو، امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکے. امام فرماتے ہیں کہ جس کی نظر میں اس کا نفس
جس کی نظر میں اس کا نفس محترم ہو جائے گا. نفس کے احترام کیجئے, عفت نفس کو حاصل کیجئے, پاکیزگی نفس کو حاصل کیجئے. مائی ینگسٹرز, مائی سنس, کیا امام کہتا ہے کہ جس کے نزدیک اس کا نفس محترم ہو جائے گا, دنیا اس کی نظر میں ذلیل اور حقیر ہو جائے گی. اگر نفس کو محترم کر لیا تو دنیا ذلیل اور حقیر ہو جائے. میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ امام کے سمجھانے میں یہ دو کا جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے 2 گھونٹ عزیز ہیں, مجھے 2 آنسو کے قطرے پسند ہیں, مجھے 2 قدم پسند ہیں. میں بہت ہی پریسائزلی بیان کروں. امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی گھونٹ کو پینے سے زیادہ مجھے 2 گھونٹ پینا عزیز ہے. کسی بھی گھونٹ کو پینے سے زیادہ مجھے 2 گھونٹ پینا عزیز ہیں. کتنا بڑا پیغام ہے. امام کہتے ہیں کسی بھی گھونٹ کو پینے سے زیادہ مجھے 2 گھونٹ کا پینا عزیز ہے. کون سے 2 گھونٹ؟ امام فرماتے پہلا گھونٹ صبر کا گھونٹ ہے جو مصیبت کے موقع پہ پیا جاتا ہے, اور دوسرا گھونٹ حلم کا گھونٹ ہے جو غصے کی کیفیت میں پیا جاتا ہے. یعنی امام عالی مقام ہمیں صبر کی طرف دعوت دے رہے ہیں, حلم کی طرف, بردباری کی طرف, نرم خوئی کی طرف, نرم گفتاری کی طرف امام ہمیں متوجہ کروا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی قطرے سے زیادہ مجھے 2 قطرے عزیز ہیں. 2 قطرے عزیز ہیں. کون سے؟ امام فرماتے ایک آنسو کا وہ قطرہ جو شب کی تاریکی میں خدا کے خوف سے آنکھ سے گرتا ہے. دامن عصمت پہ داغ نہیں ہے. امام فرماتے ایک آنسو کا وہ قطرہ جو خوف الہی سے رات کی تاریکی میں کسی بندے کے آنکھ سے گرتا ہے. اور دوسرا کون سا قطرہ؟ دوسرا وہ قطرہ, خون کا وہ قطرہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے گرے. یعنی امام نے ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیشہ طلب استغفار کرنا, ہمیشہ توبہ کی جستجو کرنا, اور امام نے ہمیں آمادہ کیا کہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنا, چاہے وہ جہاد بالسیف ہو یا جہاد بالنفس ہو. جہاد کے لیے خود کو آمادہ رکھو. اور پھر امام فرماتے کہ کسی بھی قدم سے زیادہ, غور کیجئے گا بچوں یہ آپ کے لیے ہے, امام فرماتے ہیں کسی بھی قدم سے زیادہ مجھے 2 قدم عزیز ہیں. کسی بھی قدم سے زیادہ مجھے 2 قدم عزیز ہیں. یہ جو ہمارے قدم بڑھتے ہیں نا, کون سے 2 قدم؟ جسٹ پونڈر اٹ. کتنے سادگی کے ساتھ امام نے پوری زندگی کے فلسفے کو ان 2 جملوں میں بیان کر دیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی کا فلسفہ ان 2 جملوں میں امام عالی مقام کے موجود ہے. For God's sake my youngsters, کہ ان جملوں کو جو آپ کے چوتھے امام کے جملے ہیں, ان کو ہیئرنگ پیس بن کے فقط سننا نہیں ہے, انہیں اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے. اس کردار کا حصہ بنا کر اس سے خود کو بہتر کرنا ہے, اور ویسے نظر آنا ہے جیسا چوتھا امام ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے. امام نے کیا کہا؟ کامیاب زندگی کا پورا فلسفہ ان 2 جملوں کے اندر موجود ہے. مشکل نہیں ہے. پوری زندگی اگر کامیاب بنانی ہے تو آقا کے ان 2 جملوں کو سمجھیے, ان پر عمل کیجئے, آپ کی دین دنیا آخرت سب کامیاب ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی قدم کو اٹھانے سے زیادہ, میرے ساتھ چلیے گا میرے نوجوانوں, کسی بھی قدم کو اٹھانے سے زیادہ مجھے 2 قدم عزیز ہیں. ایک وہ قدم جو نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد کی طرف اٹھ رہا ہو. اللہ اکبر. پوری زندگی کی کامیابی کا فلسفہ. ایک وہ قدم جو نماز جماعت کے لیے اٹھے, اور دوسرا قدم کون سا ہے؟ دوسرا وہ قدم جو کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اٹھ رہا ہو. درود بھیجیے عظمت امام سید سجاد. پوری زندگی کا فلسفہ,
पूरी जिंदगी अगर कामयाब करनी है अपनी, तो इन दो जुमलों को सामने रखिए कि दो कदम अजीज हैं। एक नमाज जमात में शिरकत के लिए उठने वाला कदम, नमाज वाजिब को जमात के साथ अदा करे तो मुस्तहब है, यानी आपने एक अमल किया लेकिन वाजिब का भी सवाब है और मुस्तहब का भी सवाब है। इमाम फरमाते एक वो कदम जो नमाज जमात के लिए उठे और दूसरा वो कदम जो नाराज। अब देखिएगा, कोई रिश्ता नाराज है, कोई चाहने वाला नाराज है, कोई बहन भाई नाराज है, वालिदैन औलाद से नाराज हैं, औलाद को वालिदैन से शिकवा है, बहन को भाई से, जौजा को शौहर से, शौहर को जौजा से, हमसाए को हमसाए से, वर्कुली को एक दूसरे से। अपने इमाम के जुमले को सामने रखिए और इमाम के फैज को हासिल कीजिए। इमाम कहते हैं दूसरा वो कदम जो किसी नाराज रिश्तेदार को मनाने के लिए उठ रहा हो, यानी पूरी जिंदगी का फलसफा यह है कि अगर आपकी जिंदगी में हुकूक इलाही भी अदा हो रहे हैं और हुकूकुल इबाद भी अदा हो रहे हैं तो आप कामयाब इंसान हैं, आप कामयाब मुसलमान हैं। हुकूक इलाही बस खत्म हो गई गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। हुकूक इलाही को अदा करें, हुकूक इलाही को अदा करें फॉर गॉड सेक। मैं बच्चों के लिए कल भी मैं ये गुफ्तगू कर रहा था किसी सर्कल में बैठकर कि हमने मसाजिद को फ़कत नमाज की अदायगी की जगह बना दिया है, हमने इमाम बारगाहों को फ़कत नमाज की अदायगी की जगह बना दिया है। मैं रज़ा भाई से भी कहूँगा, नीस भाई से भी कहूँगा, दीगर मुंतज़मीन से भी कहूँगा कि इस बारगाह को, इस मकतब को एक बहुत बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल करें। मस्जिद नबवी वाज नॉट ओनली द मस्जिद, इट वाज नॉट मेंट टू से नमाज देयर कि आने वाला फ़कत नमाज पढ़ता था, नहीं, उसी मस्जिद में बैठकर रसूल मुकर्रम मोहतरम मुअज़्ज़म लोगों के मसाइल भी सुनते थे, उनको हल भी करते थे। एक आता था ये मसला, दूसरे से कहते थे इसके मसले को हल करो, जो जिस काबिल था उससे दूसरे के लिए मदद लेते थे। इस तरह से इसकी इंसानियत का हक अदा होता था, उसकी ज़रूरत पूरी होती थी और जब साथ चलते थे तो आपस में मोहब्बत भी बढ़ती थी, आपस में ताल्लुक भी बढ़ता था। रसूल ने उस जगह को सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया। आने वाले वफूद जो मुख्तलिफ इलाकों से आते थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, खुद नसारा यमन कहाँ रुके? मस्जिद नबवी में रुके थे ना, मुसलमान नहीं थे लेकिन खुदा के घर में रुके। ये पैगाम दिया कि ये ना देखना कि शिया है या सुन्नी है, तुम्हारे रसूल ने तो आने वाले ईसाई को भी मस्जिद में ठहरा कर दुनिया को यह पैगाम दिया कि मैं भी खुदा की मखलूक हूं, ये भी खुदा की मखलूक है, मैं भी उसका अब्द हूँ, इसे भी उसी ने पैदा किया है। तो मसाजिद को, मकातिब को, बारगाहों को सोशल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे एक दूसरे के मसाइल को सुना जाए, जो उन मसले को हल कर सकता है। अगर किसी के पास पैसा है तो पैसा दे, अगर किसी के पास कोई और रिसोर्स है तो अपने मुसलमान भाई की मदद करे। जो बच्चों को तालीम में मदद दे सकते हैं, दामे दर में सुखने कदम में, तो वो बच्चों को प्रमोट करें, आगे आएं। अब हम जाते हैं दर्सगाहों में तो अच्छी जगहों पे हमें हमारे बच्चे नहीं मिलते हैं। अच्छी पोस्ट में अगर आप चले जाएं गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो वहाँ पर हमें नकवी, जाफरी, रिजवी, जैदी की तख्तियाँ नहीं मिलती हैं, कभी मिलती थी। हिकमत हमारा ख़जाना था, अब किसी और के हाथ में नज़र आ रहा है। हिकमत हमारा विरसा था, अब कोई और उसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। मेरा आका चौथा इमाम ये कहता है कि मस्जिद की तरफ कदम उठाओ। ये मस्जिद की तरफ कदम उठाना फकत खुदा के लिए नहीं है, फकत नमाज के लिए नहीं है, बल्कि खुदा की मखलूक के लिए है। जो खुदा चाहता है कि मैं अपने बंदों के दरमियान ही रहा करता हूं, मैं अपने बंदों के दरमियान, वो थामेगा, वो आपका हाथ थामेगा, आप उसकी बारगाह तक बढ़ें।
متروک نہ کریں، ابنڈن نہ کریں، ٹرسٹ سے نہ ڈریں، ٹرسٹیوں سے نہ ڈریں، انتظامیہ سے نہ ڈریں۔ یہ کسی کی اپنی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ نظم و ضبط کیا ہے؟ اس در کا، در والوں کا یہ پیغام ہے، یہ اصول ہے، نظم اور ضبط، مقام کے مطابق نظم اور ضبط کو برقرار رکھنا۔ اور اسی نظم اور ضبط کی برقرار رکھنے نے، غور کیجیے گا، اسی نظم اور ضبط کو نے، اسی آرگنائزیشن نے، اسی سلیقے اور قرینے نے 72 کو 30,000 سے لڑوایا تھا۔ کربلا کو بھی پنڈر کیجئے، ایسے نہیں جانے دیجئے۔ کس طرح سے پہروں 72 30,000 سے اس طرح لڑے کہ 30,000 میں سے کسی کا ذکر دلوں میں نہیں ہے، یہ 72 آج بھی دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا۔ ان سے تعلق کو جوڑیے، یہ خدا تک پہنچانے والے، یہ رب تک پہنچانے والے۔ اگر آپ 2 منٹ مجھے دیں تو ایک پیغام دوں آپ کو، اور پھر عبادت کو مکمل کروں۔ ایون تو کہ میری گفتگو بہت خشک ہے، لیکن امام چاہتے یہی ہیں جو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، میرا مولا، میرا آقا کس طرح سے ہمیں توحید کا پیغام دیا۔ میں نے باقی تمام ڈیٹیلز کو چھوڑ دیا۔ ایک راوی ہے، وہ روایت کرتا ہے، مکے میں رہتا تھا، کہ میری بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی کہ کبھی مجھے تنہائی میسر آ جائے اور میں اکیلا خانہ الہی میں کھڑا ہو کر غلاف کعبہ کو تھام کر رب کی مناجات کا حق ادا کروں۔ لیکن مکے میں رہتے ہوئے بار بار جانے کے باوجود مجھے وہ اپارچونٹی نہیں ملی، وہ موقع نہیں ملا۔ کبھی کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ کعبہ خالی ہو اور میں تنہائی میں رب سے راز و نیاز کر سکوں۔ بہت شدید خواہش تھی راوی کی۔ راوی کہتا ہے کہ مکے میں ایک مرتبہ ایسی رات بھی آئی جو بہت سرد رات تھی، بہت تاریک رات تھی۔ مکے کے لوگ خود کو سردی کی سختی سے بچانے کے لیے اپنے گھروں میں گرم کپڑوں میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سڑکیں، راستے ویران تھے، گلیاں سنسان تھی، سرد رات تھی، اندھیرے کی حکمرانی تھی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ اب مجھے اطمینان ہوا، میں خوش ہوا کہ آج پورا شہر سنسان ہے، موسم کی شدت ہے۔ Now I will have that opportunity that having loneliness in Kaaba، میں رب قدیر کی مناجات کو بیان کروں گا تنہائی میں، اپنے رب سے، رب کے گھر کی دیوار کو تھام کے، لباس کعبہ کو پکڑ کے، ملبوس کعبہ کو پکڑ کے میں رب سے راز و نیاز کروں گا۔ راوی کہتا ہے میں گھر سے نکلا، میں مکے کی گلیوں میں چلا، میرے خیال کو تقویت ملی، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نظر نہیں آتا، سنسان تھا، پورا مکہ سنسان تھا، گلیاں ویران تھیں۔ and I was happy enough کہ آج مجھے وہ موقع مل جائے گا کہ میں تنہا کعبے میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آدم ذات دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کہتا ہے بس یہ سوچ کر سرشاری کے عالم میں حرم الہی میں داخل ہوا، مجھے کعبہ نظر آیا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ کہ میں سرشار عجیب عالم محویت میں خانہ الہی کی طرف بھاگا کہ رب سے راز و نیاز کروں کعبے کو تھام کر۔ اب جب میں چلا تو یک لخت میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے، میرے قدم جیسے منجمد ہو گئے، فریز ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کی تاریکی میں مجھے کسی کے گڑگڑانے کی آواز آئی، کوئی تھا جو خانہ الہی میں موجود تھا، کوئی تھا جو حق مناجات ادا کر رہا تھا، سرد رات میں، تاریک رات میں، شدت کے موسم میں۔ مجھے کوئی کہیں نظر نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھا غلاف کعبہ ہے نا، کعبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے،
میں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ کے اندر کوئی موجود ہے، کوئی غلاف کعبہ کے اندر جا کر کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کھڑا ہوا، کوئی نظر نہیں آتا، فقط پاؤں نظر آ رہے ہیں، چہرہ اور جسم نظر نہیں آتا، فقط پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک آواز بلند ہوئی، الہی نامت العیون وغلت النجوم، پالنے والے آنکھیں سو گئی ہیں اور ستارے چھپ گئے ہیں، وغلقت الملوک ابوابہا، اور دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ اور فقط یہ نہیں کہ اپنے دروازوں کو دنیا کے بادشاہوں نے بند کر لیا ہے، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِ حُرَّاسِهَا، بلکہ اپنے بند دروازوں پر پہرے دار بھی کھڑے کر دیے۔ پھر گریہ بلند ہوا اور پھر ایک آواز آئی کہ پالنے والے، جب دنیا کے بادشاہ دروازے بند کر کے آرام کر رہے ہیں، بابکا مفتوح للسائلین، رب ذوالجلال اس عالم میں تیرا دروازہ پھر بھی سائلوں کے لیے کھلا ہوا، تیرا دروازہ منگتوں کے لیے کھلا ہوا، تیرا دروازہ تیرے فقیروں کے لیے کھلا ہوا۔ راوی کہتا ہے میں تڑپ گیا، یہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اس طرح سے تڑپ تڑپ کر اپنے آقا کی مناجات کر رہا ہے، حق بندگی ادا کر رہا ہے، حق عبادت، حق دعا کو ادا کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں تڑپ گیا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں تڑپ گیا جب پاؤں مجھے نظر آئے، میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے، میں نے ان پیروں کو تھاما، وہ پاؤں جس کے اوپر جو جس میں اقدس تھا وہ اس طرح سے مناجات کر رہا تھا، میں نے پاؤں پکڑ کے کہا للہ مجھے بتلائیے کہ آپ کون ہیں۔ ایک نحیب سی آواز آئی، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں۔ خدا بند عالم ہم سب کو سیرت امام زین العابدین امام سید الساجدین پر چلنے کی توفیقات عطیہ عطا فرمائے۔ ہم حق کی عبادت کو بھی ادا کریں، ہم سرور سجدہ کو بھی حاصل کریں۔ مولا آپ نے جس طرح سے کربلا کو دیکھا، آپ نے جس طرح سے کربلا کو سمجھا، آپ نے جس طرح سے کربلا کو ہمارے لیے پیش کیا، پالنے والے صدقہ تجھے بیمار کربلا کا، ہمیں فلسفہ کربلا کو سمجھنے کی توفیقات عالیہ عطا فرما، ہمیں پیغام کربلا پر عمل کرنے کی توفیقات عالیہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال چوتھے امام کے دسترخوان فضیلت کا واسطہ، یہ جتنے چاہنے والے، یہ جتنے ماننے والے، یہ جتنے اس کیمرے کے وساطت سے یہ ذکر فضیلت کو سن رہے ہیں، رب قدیر ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ رب ذوالجلال منتظمین اور حاضرین کی تمام جائز دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ رب قدیر ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے، اور کسی در کا منگتا نہ بنا سوائے اپنے در کے اور اپنی محبوب ہستیوں حضرات محمد و آل محمد کے۔ سب سے بڑی دعا جو ہمیشہ ہماری ہوتی ہے، اے رب قدیر، اے رب ذوالجلال ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلوات علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمدار نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔